السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وقال تعالى في مقام آخر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ انہوں نے اس کو جا کر دعوت دی، لیکن فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹوں کو قتل کر دیا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ آپ ذرا سوچیں وہ کتنا جابر بادشاہ ہوگا۔ آج کسی کے بچے کو ناحق قتل تو کروا کے دیکھو، اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی۔ ایک بچے کے قتل کی وجہ سے ایسا ممکن ہے، وہاں فرعون نے سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل کروائے، کوئی اف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا، اس عاجز کو مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ہوا۔ اندازاً 6 فٹ اس کا قد تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھی تو لکھا ہوا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا، اور تقریباً 65 سال تک ملک کا بادشاہ بنا رہا۔ جس کو نوجوانی میں ہی اقتدار مل گیا تو پھر اس کے اندر فرعونیت آ ہی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس قوم کو اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اور ہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو کرب سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے ہمیں وہ پروردگار ہی بچانے والے ہیں۔ آج ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں اور جا کر ذرائع تلاش کرتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے
تو وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے تھے۔ قوم شرک کرتی ہے اور نمرود کو خدا مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید خالص پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا چاہتے تھے، چنانچہ وہ ان کو بھی کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ، مگر انہوں نے قوم کو معذرت کر دی اور فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ واقعی اس کفر و شرک کے ماحول کو دیکھ کر ان کی طبیعت کتنی بیزار ہوتی ہوگی۔ قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور چھوڑ دیا۔ جب قوم آئی اور اس نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا انا سمعنا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی ناگواری کی باتیں کرتا تھا، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور پوچھا، آپ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو۔ یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے کہ کیا کہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے آگ میں ڈال دو اور معبودوں کی مدد کرو۔ کیا معبود ان کے پتھر کے بنے ہوئے پتلے، خدا موٹے خدا چھوٹے خدا، سب کے سب چھوٹے خدا؟ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی۔ اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی۔ اتنی لکڑیاں اکٹھے کی گئیں کہ پہاڑ نظر آتا تھا۔ ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جھولے پر بٹھا کے اس کو کھینچ کر آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا اللہ تعالی کی ذات پر ایمان پختہ تھا۔ سنیے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ جلاؤ۔ جب ان کی محبت، ان کی حجت منقطع ہو گئی تو وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے۔ حکومت اور طاقت کے نشے میں بات تو کر نہیں سکتے تھے، چنانچہ کہنے لگے اس کو جلا دو۔ روایت کی گئی ہے کہ اس بات کو کہنے والا عراق کے دیہاتیوں میں سے ایک کرد آدمی تھا۔ ابن عمر، مجاہد اور ابن جریج نے اس بندے کا نام ہیرز لکھا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہوا چیختا رہے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بادشاہ نمرود نے کہا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرو،
اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ ان سے پوچھو، وہ تو بتا نہیں سکتے تھے۔ اور خبر میں یہ بات آتی ہے کہ نمرود نے ایک گڑھا کھدوایا، اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی 40 ہاتھ کی تھی۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر انہوں نے آگ کو جلایا۔ آگ جل اٹھی اور بھڑکتی گئی، حتیٰ کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تو وہ شدت کی وجہ سے جل کر نیچے گر جاتا تھا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پکڑا اور ان کو منجنیق میں بٹھایا، یعنی غلیل، اور اس میں بٹھا کر جو ہے اس کے وقت ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یوں سمجھ لیں کہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کر ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا۔ ہدایت دینے والا وہ تھا کہ اس طرح یوں کر کے جھولا بناؤ، آسمان زمین اور جو کچھ اس میں ہے چیخنے لگے۔ ملائکہ اور ساری مخلوق سوائے انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ آگ جل رہی ہے تو چیخ اٹھی مخلوق، کیونکہ ایک بندے کے لیے چند فٹ کی آگ بھی کافی ہو سکتی ہے، اور یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے بھی قریب سے نہیں گزر سکتے تھے۔ پھر جھولے میں بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب وہ جھولا جھلا کر ان کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی مخلوق پکار اٹھی، کہنے لگی، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم اکیلا ہی تو زمین میں ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ آپ کی خاطر اسے جلایا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں۔ جیسے کسی پریشانی میں دیکھ کر کہتے ہیں، Can I help you? What can I do for you? کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو ساری مخلوق نے بھی یہی بات کی کہ آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کے ابراہیم کی مدد کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد قبول کرے تو تم اس کی مدد کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور اللہ اس بندے کے سرپرست بھی ہوتے ہیں، اس کے نگران اور نگہبان بھی ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے، ان کے پاس پانی کے فرشتے آئے۔ اس وقت ابراہیم ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہی ہیں کہ پانی پر مامور فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے ابھی بجھا دیتے ہیں، یعنی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور ایمان دیکھیے، فرمایا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اسباب کی نفی تو اپنی جگہ فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا، اگر آپ کہیں تو ایسی ہوا چلے گی
کہ آگ کو ہی اڑا کر لے جائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو آسمان میں اکیلا ہے، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان دیکھیے، ساتھ تھا اللہ کا، اللہ کے وعدوں پر یقین کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہیں، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہیں۔ ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے قید کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو جہانوں کا پروردگار ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو منجنیق میں بٹھایا، غلیل میں، اور بٹھا کر دور سے آگ کے اندر پھینکا۔ اس موقع پر پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، پانی کے فرشتے کو انکار کر دیا، ہوا کے فرشتے کو انکار کر دیا۔ جبرائیل تو انبیاء کی مدد پر متعین ہیں، انبیاء کی مدد کرنا ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے عجیب بات کی، فرمایا، سوال کرنے سے یہ بات زیادہ کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میرے لیے یہ بات کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ بات کرنے والوں میں سے زیادہ سچا ہے۔ رب کریم نے آگ کو براہ راست حکم دیا، فرمایا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا، اللہ نے اس میں ایسی ٹھنڈک پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا، اور ایسی گرمی پیدا کر دی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا۔ آج کے زمانے میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماحول ایئر کنڈیشنڈ بن گیا، نہ آگ محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی یخ بستہ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالی بردن و سلامن ساتھ نہ کہتے تو اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ تو اکیلا بردن نہیں کہا بلکہ سلامن یعنی سلامتی والی بھی کہا، اور اگر اللہ تعالی علی ابراہیم نہ کہتے تو اس کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت تک ٹھنڈی ہونے کا حکم ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مخملی چادر اتاری اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، ٹھنڈک کے فرشتے اور سلامتی کے فرشتے کو اتارا، اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ٹھنڈی ہو جا کے بعد سلامتی والی ہو جا نہ کہتے تو ابراہیم
اس ٹھنڈک سے ہلاک ہو سکتے تھے۔ اور اس دن دنیا سے ہر آگ بجھ گئی، کیونکہ ہر آگ نے سمجھا شاید یہ حکم مجھے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر لکڑی کو حکم دیا کہ واپس اپنے درخت سے جا لگے۔ اور کعب قتادہ فرماتے ہیں کہ اس دن سوائے چیل کے کوئی جانور ایسا نہ رہا جس نے آپ علیہ السلام کی آگ نہ بجھائی ہو، اور یہ چیل مزید آگ کو پھونک رہی تھی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا حکم فرمایا اور اس کا نام فوسیقہ رکھا۔ حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں یا نارو کہا تھا، اس کے لیے سب میں عموم تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر جگہ بجھ گئی، کہ شاید میرے مالک کا یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر دنیا کی ظاہری اسباب بھی نہ ہوں تو اللہ تعالی اسباب کو براہ راست حکم فرما کر اس کو بندے کے فیور میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی پر پکا یقین رکھنا چاہیے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت ہوتے ہیں۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر ہمارے اپنے اندر بھی ایمان کو مضبوط کرنے کے وہ توفیق پروردگار عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور اللہ کی ذات سے ہونے کا سچا اور پکا یقین دلوں میں پیدا ہو۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 یہ